طرف بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا نا. اب سنی اس کا کیا فائدہ. کچھ فقیر تھے رسول خدا کے زمانے کے, آگے رسول خدا کے پاس, مولا علی راوی ہیں, کہتے ہیں کہ فقیروں نے کہا یا رسول خدا یہ جو امیر ہے نا پیسے کی وجہ سے بڑے نیک کام کرتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے, تو یا رسول خدا تو ہم کیا کریں. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ نیک عمل کا ثواب دے تو سنو, جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس دن کے جتنے لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ اس 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ان تمام نیکیوں سے زیادہ اسے نیکیاں دے گا. یعنی آپ نے جس دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس دن دنیا بھر کے جس انسان نے پیسے سے کوئی مسجد بنائی, کوئی دوسرا نیک عمل کیا, کوئی خیر و خیرات کا کام کیا, کوئی غریب کی مدد کی, ان سب کا ثواب ایک طرف, آپ کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب اس 1000 کام سے زیادہ آگے نکل جائے گا. مگر یہ کہ رسول نے کہا کہ کوئی 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے, کوئی 1000 مرتبہ پڑھے تو اس کا ثواب پھر بڑھ جائے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا فائدہ. بلکہ لا الہ الا اللہ سنیے 70,000 مرتبہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو قید سے رہائی ملتی ہے. اگر بے گناہ کوئی قید میں ہے تو 70,000 مرتبہ, یہ نسخہ ہے, 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ انسان کو قید سے رہائی دیتا ہے. اگر کسی کا بچہ مسنگ پرسنز جو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں ان کے ماں باپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو ان کا بچہ واپس آ سکتا ہے. اگر انسان گناہ کی قید میں ہے تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے. بلکہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ صرف دنیا کی قید سے نہیں, اگر کوئی جہنم میں جل رہا ہے اس کے لیے اگر آپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہدیہ کریں تو وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ عاشق حسین ہو. یہ نہ ہو کہ اس نسخے کو سن کے کچھ یزید کے چاہنے والے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ یزید کے اور اس کے باپ کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. نہیں 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 نہیں, یہ فائدہ اس کے لیے ہوگا جو عاشق علی ہوگا. ان نسخوں کا فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان عاشق علی ہو. نمبر 1, نوکر علی ہو, خادم علی ہو, محب علی ہو. دشمن علی کو ان نسخوں کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا. لیکن محب علی وہ ہوتا ہے جو علی کی اطاعت کرتا ہے. بہت وقت ہو گیا, بہت کوشش کریں ان نسخوں پہ عمل کریں. یہ جو ذکر اہل بیت نے ہمیں بتایا اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے. بھائی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا, آپ کا باپ خدا نہ خواستہ, آپ کی ماں خدا نہ خواستہ, آپ کا کوئی رشتہ دار خدا نہ خواستہ, حق اللہ کے علاوہ, حق الناس نہیں, حق الناس تو دینا ہے, حق اللہ اگر انہوں نے کوئی نماز قضا کی تھی, کوئی روزہ قضا کیا تھا, خدا نہ خواستہ اگر ایسے کوئی غلطی کی تھی اور اب وہ جہنم میں جل رہے, آپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ کا وہ رشتہ دار جہنم سے نکل جائے گا. ایک بچہ تھا علم عرفان کا شاگرد تھا, اس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اچانک اس کی برزخی آنکھ کھل گئی. بچہ تھا, معصوم تھا, اس کی جب برزخی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی ماں جہنم میں جل رہی ہے. تو بڑا رونے لگا, اپنے استاد کو بول رہا تھا کہ استاد ماں جل رہی ہے. استاد نے کہا نہ گھبرا. استاد نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا نسخہ پڑھا ہوا تھا. استاد نے وہ ہدیہ کیا اس کی ماں کو اور فوراً بچہ ہنسنے لگا, کہا ماں جہنم سے نکل گئی. حاجات کے لیے بھی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, یہ کمال کا نسخہ ہے. ہر دن 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے 7 دنوں تک, یہ بھی دوسرا نسخہ. اور تیسرا نسخہ بڑی بڑی حاجات کے لیے 51,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, وہ بھی ایک ہفتے میں. پہلے دن 10,000 مرتبہ, پھر دوسرے دن 11,000 مرتبہ, 12,000 مرتبہ, 13,000 مرتبہ, 14,000 مرتبہ, 15,000 مرتبہ, 16,000 مرتبہ, 51,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک ہفتے میں پڑھنا ہے حاجات کے لیے. یہ بڑے بڑے نسخے. لیکن میں نے آپ کو یہ نسخے 40 دن کرنے کے نہیں کہے. میں نے کہا 40 دن صرف آپ کیا عمل کریں کہ بھائی 100 مرتبہ صلوات, آخر میں بھی 100 مرتبہ صلوات. صلوات میں میں نے آپ کو ڈھیل دی, 1 بار 2 بار, لیکن صلوات ضرور پڑھیں. پھر کیا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس. انشاءاللہ کل میں پھر پوچھوں گا, لیکن کل اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا. نفس کو شکست ملے گی. یہ نفس کو جب شکست نہیں دیا, نفس کے بارے میں اگر ہم نے نہیں سوچا تو کینسر کی طرح بیماری ہے. یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے, کیونکہ نفس کی جو بیماری ہے نا, کینسر ہمیں کیا نقصان دے گا, 70-80 سال اس کے بعد ہم مر جائیں گے نا, لیکن نفس کی بیماری ہماری ابدی زندگی کو تباہ کرے گا. ابدی زندگی, ہم 70-80 سال کے بعد مر جائیں گے, لیکن ابدی زندگی کے لیے خود کو کچھ نہ کچھ بچاؤ.